آپ نے سنا ہوگا کہ سعودی عربیہ میں ایک ایکس بندے نے 9 شادیاں کی. سعودی عربیہ میں فلانا بادشاہ ہے, اس کی 10 بیویاں ہیں. آپ نے اس ٹائپ کی باتیں سنی ہوں. How many children do you have? 84. 84. Yeah. Congratulations. Thank you. 70 wife, my. 17 wives. Yes. That's a lot of wives. Yeah. I have one wife, which is enough. Yeah, he can understand you. maybe. اسلامکلی آپ جانتے ہیں کہ 4 سے زیادہ شادیوں کی اجازت نہیں ہے. 4 شادیاں بھی ایک اوپینین ہے, اسی کو سمجھنے کی کوشش کیجئے. اٹس این اوپینین. یہ دیکھیے سعودی عربیہ کا کنگ جن کے 10 سے زیادہ شادیاں ہیں, یہ دیکھیے گا کون کون سے ہیں, کون کون سے ایڈ آ رہے ہیں یار, پتہ نہیں کیا کیا آ رہا ہے. عبد المحسن بن سمتنگ 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 8 بیویاں. ابو عزیز السعودی 36 بچے 30 بیویاں. فہد بن عبد العزیزی السعود 13 بیویاں. اور اسی طریقے سے مختلف, یعنی سعودیہ میں مختلف بادشاہوں کی 15 بچے اینڈ پتہ نہیں کتنی بیویاں, اینڈ 5 بیویاں, 7 بیویاں, اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. ٹھیک ہے, یہ تمام باتیں اگر اسلام میں صرف 4 شادیاں ہیں تو کیا یہ سب لوگ گناہ کر رہے ہیں؟ اگر اسلام میں صرف 4 شادیاں ہیں تو کیا یہ لوگ گناہ کر رہے ہیں؟ نہیں. اسلام میں 4 شادیاں ایک اوپینین ہے. دوبارہ سے بتاتا ہوں, اٹس این اوپینین. اوپینین کسی اسکالر کی انٹرپریٹیشن کا اوپینین ہے. اسلام اوپینین. فار ایگزامپل یہ, اب آپ نے کہیں گے جی وہ تو بادشاہ تھے, بادشاہ تو بادشاہ ہوتا ہے. آئیے میں آپ کو نون بادشاہ دکھاتا ہوں سعودی. یہ دیکھیں, یہ بندہ اپنے منہ سے اقرار کر رہا ہے اس کی 42 بیوی ہیں. كم حرمة؟ 42 حرمة. وافضل وحده اخذتها وشنو؟ ابى اكلم شويه. يعني افضل قبيله اخذت منها وشنو؟ والله كل القبائل فيها. كلها بس يعني افضل وحده. والله وہ کہہ رہے ہیں کیسے رہتے ہو وغیرہ وغیرہ, نال دیٹ. ٹھیک ہے, سب ٹھیک ہے. تزوجہا 42 ٹائمز, ماشاءاللہ 42 بیویاں ہیں اس کی. آپ انٹرنیٹ پہ سرچ کیجئے اور آپ کو پیپل آفٹر پیپل ملیں گے جن کی ڈھیر ساری. ایون آپ کے انڈیا میں بھی اگر دیکھا جائے تو یو ہیو پیپل جن کی بہت ڈھیر ساری بیوی ہیں. فار ایگزامپل ایک اور آپ کو دکھاتا ہوں. یہ بندے کے 84 بچے ہیں اور میرے خیال میں 30 بیوی ہیں. 84 مینز 84. یہ سنیے گا اس کو. 84. 84. Yeah. Congrats. ہاں, کتنے بچے اس نے پوچھا تھا سٹارٹ میں ہی, دوبارہ سے کر لیتے ہیں. How many children do you have? 84. تمہارے کتنے بچے ہیں؟ اس نے کہا جی 84 بچے ہیں. 84. Yeah. Congratulations. Thank you. 70 wife, my. 17 wives. 17 بیویاں ہیں. ناؤ اگر ہم اس چیز کو دیکھیں تو اسلامک شرع کے اندر یہ چیز ایک اوپینین ہے کہ آپ کے پاس 4 بیویاں ہونی چاہیے. اٹس این اوپینین. اچھا, تو کیا اسلامک شرع میں کوئی ایسی اوپینین بھی ہے کہ آپ 4 سے زیادہ شادیاں رکھ سکتے ہیں؟ جی بالکل کر سکتے ہیں, بالکل کر سکتے ہیں. قرآن کی آیت آتی ہے سورہ نساء کی, وہ آیت یہ کہتی ہے کہ تم ان میں سے 2-2, 3-3, 4-4 کے ساتھ شادیاں کر لو. چیپٹر نمبر 4 کی آیت نمبر 3. لیٹ می ریڈ اٹ ٹو یو فرسٹ, تاکہ میں بتاؤں کہ اوپینین کیسے اسٹیبلش ہوتی ہے اور اسلام اوپینین کا مذہب ہے. یہ دیکھیے گا, میں ابھی صرف سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں, میں ٹاپک پہ نہیں آیا, کیونکہ ٹاپک پہ آنے کے لیے یہ اوپینین سمجھانا بہت ضروری ہے, کیونکہ ہمارے انڈیا کے لوگ اس چیز کو سمجھ نہیں سکتے ہیں. وہ آپ لوگوں کو گدھا بنایا گیا ہے
and that's what I always say. میں آپ کو اسلام سکھاتا ہوں اور آپ لوگوں کو گدھا بنایا گیا. اگر تمہیں اندیشہ کہ تم یتیم بچوں کے ساتھ بارے میں انصاف نہیں کر سکو گے تو شادی کر لو, جو عورتیں تمہیں پسند ہوں ان سے نکاح کر لو, 2-2, 3-3, 4-4. لیکن اگر تمہیں اندیشہ ہو عدل نہیں کر سکو گے تو بس ایک پہ کر لو. اب آپ مجھے کہو گے کہ یار یہاں پہ ایک روک لگ گیا, ایک بریک لگ گئی ہے 4 کی. نہیں, بریک نہیں لگی ہے. اللہ نے کہا نہیں ہے فقط نہیں کہا, صرف نہیں کہا, اونلی نہیں کہا. یو سی, سو اوپینین یس اسٹیبلش ہوتی ہے. یہاں پہ اللہ نے اونلی نہیں کہا, لہذا آپ جتنی شادیاں چاہو کر سکتے ہو. اوکے, ایک یہ اوپینین ہے. دوسری اوپینین یہ ہے کہ اللہ نے کہا کہ تم ان میں سے 2, 3 اور 4 کے ساتھ شادی کر لو, یعنی کہ 2 جمع 3 جمع 4 9 بیویاں کر لو. دوسرے اسکالر نے کہا نہیں, 2 لکھا ہوا ہے, سو 2 اور 2 4, 3 اور 3 6 اور 4 اور 4 8, یعنی کہ 18 بیویاں کر سکتے ہو. اور پھر چوتھے اسکالر نے کہا نہیں, 18 کے بعد بھی روک نہیں لگی ہے, بریک نہیں لگی ہے, لہذا آپ جتنی بیویاں چاہو کر سکتے ہو. یو کین میری فار ایز مینی ایز یو وانٹ ٹو. سمپل میتھ ہے نا, 2 اور 3 5 اور 4 9, 2 جمع 2 4, 3 جمع 3 6, 6 اور 4 10 اور 4 اور 4 8 18, رائٹ. سو دس از ہاؤ دے ایکچولی کیلکولیٹڈ. اچھا لو ایرم بکواس کر رہے ہو, تمہیں پتا کچھ نہیں ہے, یہ اوپینین ہو ہی نہیں سکتا ہے, ہم نے کبھی سنا نہیں تھا. اوکے, دکھا دیتا ہوں, دیری کو. اوکے, انگلش میں لے آتے ہیں اس کو, ایزی ہو جائے گا. یہ دیکھیے گا, یہ جورسپروڈنس اسکول دکھا رہے ہیں آپ کو. سو میری ایز مائی وومن ایز یو پلیز از جنرل ان آل نمبر, تمام نمبر, with evidence that there is no number except it is valid to exclude it from you. کوئی نمبر ہے ہی نہیں. 4 تک کا کہہ دیا تھا, اس سے آگے کا اللہ نے بتایا نہیں ہے. And the rule of exception is to exclude. رول کیا ایکسپشن کا, کہ ایکسکلوڈ کر دو. What would otherwise have been included? The second opinion is this is saying 2, a third and a quarter is not suitable as specification in general because singling out some number by mentioning does not negate the confirmation of the ruling of the rest. Rather we say mention these numbers indicates that the hardship and stone and remove and overtly, if a person says that child, do I want to go to the market, to the city, to the garden, it was specification in the delegation and the rain and the goodness of the absolute and removing the stone hardship, etc. long اس کو وہ ثابت کر رہا ہے کہ جی میں اگر کہوں کہ میں باغ میں گیا تھا اور اس کے بعد میں سٹی میں گیا تھا تو کیا اس کا مطلب ہے میں سڑک پر نہیں گیا تھا یا میں نے سٹی میں کوئی اور گارڈن میں نہیں گیا تھا. یعنی وہ اس کو اپنے مدعے کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کر رہا ہے, اس وجہ سے اس آیت میں لمٹ نہیں. پھر اس کے بعد آتا ہے this is not a specification of the permission of those mentioned, rather it was the permission of the mention and other things. لیکن یعنی کہ اتنی کی پرمیشن بتا کے مزید ہے, یعنی آپ کے پاس آپشن ہے, بتائی نہیں گئی ہے. ایک اور اوپینین ہے کہ یہ ایبسولوٹ رول ہے, so saying 2, 3 and 4 indicates the dissolution of the sum. یہ indicates the dissolution of the sum, کہ اس کو sum کرنا ہے ہم نے, and indicates 9. یہ تو 9 بن جاتی ہیں ان سب کو, اگر آپ 2, 3 اور 4 کو جمع کریں گے آپ. یہ سیکنڈ اوپینین ہے, اس سے 9 بن گئی. اور پھر اس کے بعد اگلا وہ کہتا ہے کہ یار 9 جمع 9 ہے, کیونکہ آپ نے ان کو اس سے آگے لے کے جانا ہے. پھر وہ اس کے بعد کہتا ہے کہ ایک اور سننا میں بھی ہے کہ آپ نے میری کیسے کرنا ہے, وغیرہ وغیرہ وغیرہ. دیکھو یہ ٹاپک نہیں ہے میرا آج کا, کسی دن اس کے اوپر کمپلیٹ ڈیٹیل میں بات کریں گے. اور بٹ دس از واٹ آئی ایم سیئنگ, اوپینینس. اسلام جو ہے رنز آن اوپینینس. اب جو بندہ اس اسکالر کو مانتا ہے وہ اس کی اوپینین کو مانے گا, بیکاز اسلام رنز آن اوپینین. آپ مجھے کہتے ہو انڈیا پاکستان میں 4 سے زیادہ شادیاں نہیں ہو سکتی. میں نے آپ کو دکھایا ہے کہ سعودی بادشاہ 18 شادیاں, 15 شادیاں, 17 شادیاں, 30 شادیاں کر رہے ہیں. کیسے کر رہے ہیں؟ اسلام اگر اجازت نہیں دیتا تو کیسے کر لیں؟ اور یہ آج کا محمد بن سلمان نہیں ہے. I just showed you the previous
سعودیز. سعودیوں کو ٹرانسلیٹر کی ضرورت نہیں ہوتی, ان کو اس طریقے سے جس طریقے سے ہم ٹرانسلیشن کرتے ہیں ان کو ضرورت نہیں ہوتی. what they do is وہ اپنی بک اپنی زبان میں پڑھ رہے ہیں. سو ان کو ہماری طرح ٹرانسلیشن کی ضرورت نہیں ہوتی. دے نو اسلام کیا ہے. وہ جب عربی پڑھتے ہیں قرآن کی تو وہ یہ نہیں کہتے یار کس اسکالر نے اس کی ٹرانسلیشن کی ہے, کس طریقے سے کی ہے. دے ریڈ اٹ. اسلام از بیسڈ آن اوپینینس, کیونکہ اسلام میں کنٹراڈکشن بہت زیادہ. اسلام میں قرآن کو حدیث کنٹراڈکٹ کرتی ہے, حدیث کو دوسری حدیث کنٹراڈکٹ کرتی ہے, اور اس حدیث کو قرآن کنٹراڈکٹ کرتا ہے, and so on and so forth. Islam is based on contradictions. So this is just a religion of opinion. اچھا, اب اگر کوئی مجھے یہ کہے کہ اگر مجھے یہ کہے کہ یار یہ اوپینین میں نہیں مانتا, تو بھائی نہ مانو. لیکن کیا یہ نہ ماننے سے, تمہارے نہ ماننے سے لوگوں کا نہ ماننا ثابت ہو جاتا ہے؟ نہیں, تم نہیں مانتے. تم حنفی کی اوپینین کو مانتے ہو, فیئر انف مانو, لیکن جو ظاہری کی اوپینین کو مانتا ہے کیا وہ غلط ہے؟ تمہارے مطابق یس, لیکن ظاہری کے مطابق تم غلط ہو. سعودی اگر اس کی اوپینین مان رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اس میں جان ہے اس اوپینین میں. لہذا اسلام از بیسڈ آن اوپینینس. اوپینینس پہ چلتا, قرآن اور حدیث میں چلتا. قرآن اور حدیث میں کوئی چیز کلیئر کٹ نہیں بتائی گئی.